پنجاب میں اسموگ کا راج برقرار، لاہور آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں سر فہرست، لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں آج سمارٹ لاک ڈاؤن، سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور دفاتر بند۔ ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ مارکیٹیں، جم اور سینما دوپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر رات گئے پھر بمباری، شمالی غزہ پر بھی حملے، اسکولز، اسپتال اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی غزہ کے شہر رفح پر بھی بمباری، فلسطینی خاندان ضراب کے 32 افراد شہید، اسرائیلی فوج نے خاندان کے تمام گھر تباہ کر دیے۔ 42 روز سے جاری بمباری میں شہداء کی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی۔ غزہ میں الشیخ رضوان کے علاقے میں بمباری، الاحرار کے سیکرٹری جنرل خالد ابو ہلال اپنے بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ فضائی حملے میں غزہ کی تاریخی الزاویہ مارکیٹ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ غزہ میں خوراک کا خوفناک بحران، عالمی ادارے کے مطابق غزہ میں صرف 10% خوراک پہنچ رہی ہے۔ ایندھن نہ ملنے پر غزہ کا آخری الاہلی اسپتال بھی بند ہو گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق سینکڑوں مریض اب موت کے انتظار میں ہیں۔ آرمی چیف سے علماء کرام اور مشائخ کی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ سمیت کوئی امتیاز قبول نہیں۔ علماء و مشائخ کی متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت۔ کہا اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ مذہب کی مسخ شدہ تشریحات بعض عناصر کی ذاتی مفادات کے لیے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ آرمی چیف نے علماء کرام کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا، گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر روکنے اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج، وفاق وزارت دفاع اور بلوچستان حکومت نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ ملزمان کا ٹرائل نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، کالعدم دفعات بحال کرنے کی بھی اپیل۔ کہا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ناقابل سماعت درخواستوں پر فیصلہ دیا، ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین و قانون سے متصادم قرار، موقف اپنایا کہ اپیلوں پر حتمی فیصلے تک خصوصی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع دیا جائے۔ خصوصی عدالتوں کے حق میں منظور قرارداد کا معاملہ ختم نہیں ہوا، کامران مرتضیٰ کا نقطہ اعتراض پر بات کرنے پر اصرار۔ سینیٹر سعدیہ عباسی بولیں جب تک مذکورہ قرارداد پر بات نہیں ہوتی ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ سینیٹ ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، قرارداد پر بات کی اجازت دینے کا مطالبہ، اجلاس پیر تک ملتوی۔ آج کل ایک شخص الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے، مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے الیکشن نہیں جیت سکتے، عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ اس بار بھی الیکشن نہیں سلیکشن ہوا تو نقصان عوام کا ہوگا، ہمیشہ عوام پر بھروسہ کیا ہے، دیگر جماعتیں بھی عوام پر بھروسہ کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ بلاول بھٹو کا مشورہ، کہا ملک میں 70 سال سے روایتی سیاست کی جا رہی ہے، ہمیں ملک میں نئی سیاست کا آغاز کرنا ہوگا، پرانے سیاستدانوں کے پاس عوامی مسائل کا حل نہیں۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے تک تفتیش کی گئی۔ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، چیئرمین پی ٹی آئی پر ایسی دفعات لگائی گئیں جن میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ایسا کیا جرم کیا کہ ان پر ایسی دفعات لگائی جا رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر کرنا چاہتی ہے مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ 75 برسوں میں پاکستان کے ساتھ مذاق کیا گیا، اب ہمیں ملک کے نئے مستقبل کا سوچنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا صرف چیئرمین پی ٹی آئی مجرم نہیں، وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا۔
نون لیگ کے قائد نواز شریف کی سندھ کے دورے کی تیاریاں، نواز شریف کا آئندہ 10 روز میں دورہ سندھ متوقع، نواز شریف دیگر جماعتوں سے انتخابی اتحاد کو حتمی شکل دیں گے، سندھ میں اہم شخصیات نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گی، نواز شریف کا آج دورہ سیالکوٹ کا امکان، شہباز شریف کی پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات، کہا پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا ہے، دہشت گردی اور بدامنی ختم کی تھی، مہنگائی ختم کریں گے، نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن نے مختلف رہنماؤں سے رابطے تیز کر دیے، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے میں کریم بخش گبول نون لیگ میں شامل۔ جیل گیا تو بھی الیکشن لڑوں گا، شیخ رشید کا اعلان، کہا نواز شریف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اب میں بھی بولوں گا، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو وہ بھی بلال نے کل انوکھے لاڈلے سے چھین لیا، شیخ رشید کے مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فریقین سے 1 ہفتے میں تفصیلات طلب کر لی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں 5.95% کا ریکارڈ اضافہ، مجموعی شرح 41.9 تک پہنچ گئی، ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، 25 اشیاء ضروریہ مہنگی، قدرتی گیس، چائے، دال مسور، مرغی، لہسن، نمک، آٹا، آلو، ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 1890 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، اب تک 2,30,464 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے۔